بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان کا باب دوم کریں گے، پاکستان کا قیام۔ اور اس چیپٹر میں ہم تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت سے اہم واقعات پڑھیں گے۔ ان میں جو بہت اہم واقعات ہیں وہ ہیں قرارداد پاکستان، اور ہم قرارداد پاکستان کا پس منظر پڑھیں گے، قرارداد پاکستان کی اہمیت پڑھیں گے، کرپس مشن 1942، اس کی تجاویز، سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل تھا، کانگریس کا کیا رد عمل تھا، مسلم لیگ کا کیا رد عمل تھا، جناح گاندھی مذاکرات 1944 اور اس کی ناکامی کی کیا وجوہات تھیں، شملہ کانفرنس میں ویول پلان کے اہم نکات پڑھیں گے ہم، عام انتخابات 1945-46 کے قیام اور پاکستان پر کیا اثرات ہوئے، مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کے کنونشن 1946 کو پڑھیں گے، کابینہ مشن پلان 1946 میں جو آیا اس کے کیا مقاصد تھے، اس کی نے کیا تجاویز دیں، عبوری حکومت 1946 اور 47 کے بارے میں پڑھیں گے، 3 جون 1947 کے منصوبے کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہندوستان میں انگریز نو آبادیاتی نظام کے مقاصد اور انداز حکمرانی کو سمجھیں گے، اور قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم کا کیا کردار تھا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں، جو آپ کے مشقی سوالات ہیں اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو آپ کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس کو بھی میں ایکسپلین کر دوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ مشقی سوالات میں جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ ہے کہ ہر سوال کے 4 جوابات دیجیے، درست جواب پر نشان لگائیے۔ قرارداد لاہور کس شخصیت نے پیش کیا؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس 4 آپشن ہیں، اور اس میں سے اے کے فضل الحق جو ہے وہ اس کی رائٹ آپشن ہے۔ قرارداد لاہور اے کے فضل الحق نے پیش کیا۔ سندھ مسلم لیگ نے کب اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی؟ 1938 میں سندھ اسمبلی نے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی، اور 1942 میں حکومت برطانیہ کا کس کی قیادت میں ایک مشن برصغیر آیا؟ تو 1942 میں سر اسٹیفورڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن آیا۔ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات 1929 میں پیش کیے، اور 19 اپریل 1946 کو دہلی میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے ارکان اسمبلی کا ایک کنونشن بلایا گیا، جس کی صدارت خود قائد اعظم نے کی۔ اگلے پیج پر دیکھیے، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میثاق لکھنؤ کب ہوا؟ 1916 میں۔ 1940 کی عبوری حکومت میں کتنے مسلم لیگی وزراء شامل تھے؟ 5 وزراء شامل تھے۔ قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ قانون آزادی ہند 18 جولائی 1947 کو منظور ہوا۔ قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں کب منظور ہوئی؟ قرارداد لاہور 1940 میں منظور ہوئی۔ تجاویز دہلی کا سن بتائیے۔ تجاویز دہلی 1927 میں پیش کیا، جو کہ قائد اعظم نے پیش کیا۔ جنگ عظیم دوم کا کس سال میں آغاز ہوا؟ جنگ عظیم دوم کا آغاز 1939 میں ہوا۔ جنگ پلاسی کب ہوئی؟ جنگ پلاسی 1757 میں ہوئی۔ قائد اعظم مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے؟ اب نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، قائد اعظم مسلم لیگ میں 1913 میں شامل ہوئے۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی جدوجہد 1906 میں شروع کی، اور قائد اعظم اپنے ہندوستان کی سیاست میں داخل ہوئے 1906 میں، اور انہوں نے کانگریس کو جوائن کیا، اور پھر 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت حاصل کی۔ سلطان فتح علی خان ٹیپو کس ریاست کے حکمران تھے؟ میسور کے حکمران تھے۔ کالم اے کو کالم بی سے ملانا ہے یہاں پہ۔ شملہ کانفرنس جو ہے وہ کب ہوئی؟ شملہ کانفرنس 1945 میں ہوئی، اور رالٹ ایکٹ 1919 میں پیش کیا گیا۔ کرپس مشن 1942 میں پیش کیا گیا۔ کابینہ مشن پلان 1946 میں پیش کیا گیا۔ جناح گاندھی مذاکرات 1944 میں ہوئے۔ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ ڈیش نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو کی تحریکیں چلائیں۔ گاندھی نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو کی تحریکیں چلائیں۔ 1946 کے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں مسلمانوں کو کتنی نشستیں حاصل ہوئیں؟ 428۔ کابینہ مشن پلان ڈیش برطانوی وزراء پر مشتمل تھا؟ 3 برطانوی وزراء پر مشتمل تھا۔ تقسیم ہند کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہند تھا۔
قرارداد لاہور اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ جناح گاندھی مذاکرات کا آغاز 1944 میں ہوا۔ صغیر کو ایک یونین کی شکل دینے کی تجویز ڈیش مشن نے دی، کابینہ مشن نے دی۔ مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کا دن یوم راست اقدام قرار دیا۔ تقسیم ہند کی حد بندی کمیشن کا سربراہ ریڈ کلف تھا۔ قانون آزادی ہند 18 جولائی 1947 کو منظور ہوا۔ اب کتاب پر دیکھیے اور حصہ دوم کی طرف آ جائیے۔ مختصر جوابات دیں۔ وزیر اعلیٰ بنگال حسین شہید سہروردی نے مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کے کنونشن 1946 میں کون سی قرارداد پیش کی؟ اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر ہے۔ قائد اعظم کی صاف گو گفتگو مسلم لیگ کنونشن کی تقریروں اور قرارداد کا یہ اثر ہوا کہ ہندوستان کے سیاسی مسئلے کے حل میں کابینہ مشن کے ارکان کو بھی پاکستان ناگزیر معلوم ہونے لگا۔ اس کے بعد ایک اور قرارداد وزیر اعلیٰ بنگال حسین شہید سہروردی نے پیش کی جو متفقہ طور پر پاس ہو گئی۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ شمال مشرقی خطے میں بنگال اور آسام، شمال مغربی خطے میں پنجاب، صوبہ سرحد خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی تشکیل دی جائے۔ اس بات کی حتمی یقین دہانی کرائی جائے کہ پاکستان بلا تاخیر قائم کر دیا جائے گا۔ اس قرارداد سے وہ ابہام اور سقم دور ہو گیا جو 1940 کی قرارداد میں ریاستوں کا لفظ استعمال کرنے سے پیدا ہو گیا تھا۔ کنونشن کے اختتام سے پہلے ہر ممبر نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا حلف بھی اٹھایا۔ اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کرپس مشن کی 3 تجاویز بیان کیجیے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پہ کرپس مشن کی تجاویز لکھی ہوئی ہیں۔ کرپس مشن کی نے 4 تجاویز پیش کی۔ پہلی تجویز کیا تھی کہ جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بین الاقوامی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ نمبر 2، دوسری کیا تجویز تھی کہ دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری تجویز تھی آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی بنائی جائے گی جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کو حاصل ہوگا۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا، اور جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار اختیار ہو کر مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں گے۔ نمبر 4 اور چوتھی تجویز کیا تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ یہ 4 جو ہیں تجاویز پیش کی گئی تھیں کرپس مشن میں، اور کرپس مشن 1942 میں آیا تھا، اور کرپس مشن جو لے کر آئے تھے وہ سر اسٹیفورڈ کرپس تھے، جو کہ اس وقت جو کی تمام جو جتنی بھی پارٹیاں تھیں ان سب کو ان نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن دونوں پارٹیوں نے رد کر دی۔ یعنی اس کو کانگریس نے بھی، یعنی ہندوؤں نے بھی اس کو رد کر دیا اور مسلم لیگ نے بھی اس کو رد کر دیا، گرچہ کہ دونوں کی وجوہات مختلف تھیں۔ کرپس مشن تجاویز میں مسلم لیگ کا ایک الگ وطن کا مطالبہ ماننے کا اشارہ موجود تھا، یعنی مسلمانوں کو، مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر لیں گے، اور اس میں یہ ممکن تھا کہ پاکستان کا قیام ہو جائے، لیکن قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کرپس تجاویز کو ماننے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ اس میں صاف الفاظ میں تقسیم کا نہیں بتایا گیا تھا، تقسیم ہند کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ گاندھی اور اس کی جو انڈین نیشنل کانگریس تھی انہوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا، کیونکہ انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو سخت ناپسند کیا تھا، کہ اس میں ایک تجویز جو اس میں تیسری تجویز ہے کہ اگر صوبے چاہیں تو وہ اس کو مان لیں، اور اگر نہ چاہیں تو وہ کسی بھی قانون کو نہ مانیں، اور وہ اس آئین کو وہ اپنی ایک آزاد حیثیت قائم کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے کیونکہ ایک الگ ریاست بننے کے لیے کی وجہ سے اور کی امید تھی کہ ایک الگ ریاست بن جائے گی یا کوئی صوبے خود مختار ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے کسی قسم کی بھی تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تجویز کانگریس ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھی، اور ان وجہ کو مسترد کر دیا گیا۔ لیکن کرپس میں ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کر لی اور کسی جماعت کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ اگلا سوال ہے، قائد اعظم نے مسلم لیگ کے 1940 کے لاہور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے سمت کا تعین کر دیا۔ اس خطبے کے کوئی سے 2 نکات بیان کیجیے۔
آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پہ اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم کا خطبہ صدارت۔ قائد اعظم نے 1940 میں مسلم لیگ کے لاہور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے سمت کا تعین کیا۔ ان کے خطبے کے اہم نکات جو تھے وہ کیا تھے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں کیونکہ ان کے رسم و رواج، روایات، تہذیب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جدا ہے۔ صدیوں سے ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جداگانہ پہچان رکھتے ہیں۔ اگر برصغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ مسلمان علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا۔ برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا، اسپین اور پرتگال علیحدہ علیحدہ مملکتیں بنیں اور چیکو سلوواکیہ کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ بنا۔ برصغیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اسی تناظر میں اسے حل ہونا چاہیے۔ اور قائد اعظم نے فرمایا کہ برطانوی ہند ایک برصغیر ہے، ملک نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے۔ یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں اور ان کے مفادات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی سے 2 پوائنٹ لکھنے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، جناح گاندھی مذاکرات 1944 میں قائد اعظم کا جواب تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پہ۔ قائد اعظم نے گاندھی کے اس انداز کو ایک دھوکہ اور مکاری قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے قبل پاکستان کا مسئلہ انگریزوں کو حل کرنا چاہیے کیونکہ کانگریس اور کسی صورت بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے، کئی اہم شخصیات نے برصغیر کی تقسیم کرنے کی رائے پیش کی، ان میں سے کوئی سی 5 شخصیات کے نام تحریر کیجیے۔ بہت سی اہم شخصیات نے برصغیر کی تقسیم کرنے کی رائے پیش کی کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو علیحدہ وطن کی ضرورت تھی اور اس کے لیے بہت سارے ایسے اس وقت کے رہنما تھے جو 2 قومی نظریے کے حامی تھے، جس میں سید جمال الدین افغانی، عبدالحلیم شرر، عبدالجبار خیری، عبدالستار خیری، خیری برادرز اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ دونوں بھائی بھی، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال، ان تمام، اور چودھری رحمت علی، یہ تمام وہ نام ہیں جنہوں نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کی رائے بھی پیش کی اور اس کے لیے بہت جدوجہد بھی کی۔ اگلا سوال ہے، کابینہ مشن پلان میں صوبائی گروپ کی تشکیل کیسے ہوئی؟ اور اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر دیا گیا ہے کہ صوبائی گروپوں کی تشکیل کی گئی۔ گروپ اے میں بمبئی، مدراس، یو پی، بہار، اڑیسہ اور سی پی تھے، اور گروپ بی میں پنجاب، سرحد، خیبر پختونخوا اور سندھ شامل تھے، اور گروپ سی میں بنگال اور آسام۔ اور یہ ایک نوعیت کا وفاق ہوگا۔ یہ کہا گیا کہ اس میں حکومت کی تشکیل کیسے کی جائے گی کہ یہ ایک وفاق ہوگا جس میں مرکزی تنظیم ہوگی، صوبائی تنظیم ہوگی اور گروپ تنظیم ہوگی۔ مرکز اور صوبوں کے اختیارات تو کابینہ مشن تجاویز میں واضح کر دیے گئے، لیکن صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبے کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں فیصلہ جو ہے یہ خود یہی تنظیمیں کریں گی۔ صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گی۔ اس کا دار و مدار ان کی آبادی پر ہوگا۔ آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھا جائے گا اور ہر صوبے کو نمائندگی دی جائے گی۔ اگلا سوال ہے، ویول پلان کے کوئی سے 3 نکات لکھیے، اور اس کا جواب بھی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر دیا گیا ہے۔ لارڈ ویول ہندوستان میں برطانوی وائس رائے تھا۔ اس نے برصغیر کے مسائل پر غور کرنے کے لیے ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تاکہ مستقبل کے آئین، حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے چناؤ کے متعلق بنیادی فیصلے کیے جائیں۔ ویول پلان میں جو نکات شامل تھے وہ درج ذیل تھے: مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ جو بھی قانون بنایا جائے گا وہ یہاں کے لوگوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں برصغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے، یعنی ایک کونسل بنائی جائے گی جس کا نام جو انتظامی کونسل ہوگی برصغیر میں، اور اس میں تمام اس وقت کے جتنے بھی انڈین پولیٹیکل پاورز ہیں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے، اور ان میں 6 لوگ جو ہیں وہ ہندو ہوں گے اور 5 مسلمان ہوں گے، یعنی ٹوٹل 11 لوگ ہوں گے، مقامی 11 لوگ ہوں گے۔ اور گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا، اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کریں گے۔ مرکز میں انتظامی کونسل کی تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں
منظم کی جائیں گی۔ اگلا سوال ہے عام انتخابات 1945 اور 46 میں کانگریس اور مسلم لیگ کا منشور بیان کیجیے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 29 پہ اس کا جواب لکھا ہوا ہے کانگریس اور مسلم لیگ کا منشور۔ کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کی ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے، تقسیم کی کوئی بھی اسکیم قبول نہیں کی جائے گی۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ بغیر کسی تقسیم کے برصغیر میں رہنے والے ہر گروہ اور ہر فرقے کی نمائندہ جماعت ہے۔ قائد اعظم کا دعویٰ بالکل اس کے برعکس تھا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ یہ انتخابات استصواب رائے ہیں، یعنی ان انتخابات سے پتہ چلے گا کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ اگر عوام مسلم لیگ کو زیادہ اکثریت کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقسیم چاہتے ہیں، اور اگر متحدہ ہندوستان چاہتے ہیں تو وہ کانگریس کے لیے ووٹ کریں گے، کیونکہ دونوں کا منشور جو ہے وہ ایک دوسرے کے برعکس تھا۔ کیونکہ مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جائے۔ اگلا سوال ہے قرارداد پاکستان کا متن بیان کیجیے۔ اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پہ دیا ہوا ہے۔ قرارداد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ آئینی منصوبہ پیش کیا گیا۔ اس آئینی منصوبے میں کیا کہا گیا کہ جغرافیائی طور پر متصل وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے، یعنی اس طرح سے تقسیم کی جائے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جن کی خود مختار اور مقتدر ہوں میں، اور ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے اور ہندوستان کے دوسرے حصوں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے حقوق و مفادات کا بھی مناسب تحفظ کیا جائے۔ اگلا سوال ہے عبوری حکومت میں شامل 5 مسلم لیگی وزراء کے نام لکھیں، اور اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پہ دیا گیا ہے۔ 5 مسلم لیگی وزراء درج ذیل ہیں: لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر، آئی چندریگر، راجہ غضنفر علی خان اور جوگندر ناتھ منڈل۔ اگلا سوال ہے کابینہ مشن پلان 1946 کے ممبران کے نام تحریر کیجیے۔ اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 وزراء کابینہ مشن میں شامل تھے: سر اسٹیفورڈ کریبس، ای وی الیگزینڈر اور سر پیٹرک لارنس، اور تینوں کا تعلق برطانوی کابینہ سے تھا، اس لیے اس کو کابینہ مشن کہتے ہیں۔ اور ایکٹ 1919 پر قائد اعظم کا موقف بیان کیجیے، اور اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر دیا گیا ہے۔ 1919 میں سر سڈنی ایک ایکٹ پاس کروایا جسے والٹ ایکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ ایک کالا قانون تھا، اس میں انتظامیہ کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے اور شہریوں کے حقوق پامال کر دیے گئے۔ قائد اعظم نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں ہو سکتی۔ اگلا سوال ہے کہ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیسے کیا؟ اس کا جواب آپ کی بک کے صفحہ نمبر 42 پر لکھا ہوا ہے کہ برصغیر میں 635 ریاستیں تھیں، ایسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجہ تھے۔ ریاستوں میں بہت بڑی تعداد ان ممالک میں سے کسی ایک ملک سے الحاق کر سکتے تھے، ان کو یہ اجازت تھی۔ ریاست جموں کشمیر، ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جوناگڑھ منگرول اور ریاست مناوا کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انڈیا نے بعد میں فوج کشی کر کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور ریاست جموں کشمیر کے علاوہ باقی ریاستوں میں مسلمان اقلیت میں تھے، یعنی بہت کم تھے، اس لیے پاکستان نے صرف مسلم اکثریت ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے عوامی حقوق کا سوال اٹھایا، اور پاکستان کا یہ موقف تھا کہ ہر ریاست کے عوام کے حق خود ارادیت کا احترام ہونا چاہیے اور ان کی مرضی سے ریاست کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 39 پہ۔ کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد: لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لندن سے واپسی پر ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی جن میں قائد اعظم لیاقت علی خان، سر عبدالرب نشتر، پنڈت نہرو، سردار پٹیل آچاریہ کرپلانی اور بلندیو سنگھ نے شرکت کی۔ وائس رائے ہند نے
کانفرنس میں تقسیم کے منصوبے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی۔ بعد ازاں ہر جماعت کے رہنماؤں نے علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ 3 جون 1947 کو کانفرنس کا دوسرا اجلاس منعقد کیا گیا اور تمام رہنماؤں نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اگرچہ مسلمانوں سے بدعہدی کی گئی تھی اور کانگریس لیڈروں کی خوشنودی کے لیے منصوبے میں ناانصافیوں سے کام لیا گیا تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کے باوجود باطل ناخواستہ منصوبے کو قبول کر لیا۔ دونوں بڑی جماعتوں نے نمائندوں نے ریڈیو پر تقاریر بھی کیں اور قائد اعظم نے اپنی تقریر پر پاکستان زندہ باد کے نعرے سے ختم کر دی۔ آخری سوال ہے، قائد اعظم نے سفیر امن کا خطاب کیسے پایا؟ اور اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ دیا ہوا ہے۔ 1916 میں قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ کے تحت دونوں قوموں ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے جداگانہ انتخاب کا حق منوانے سفیر امن کا خطاب حاصل کر لیا، کیونکہ قائد اعظم نے یہ تمام اس وجہ سے کرنے کی قائد اعظم کر سکے کیونکہ قائد اعظم اس وقت دونوں پارٹیز کے ممبر تھے۔ قائد اعظم اس وقت کانگریس میں بھی شامل تھے اور مسلم لیگ میں بھی شامل تھے، تو قائد اعظم نے دونوں پارٹیوں کا اجلاس ایک ہی جگہ لکھنؤ پہ بلایا، جہاں پہ ایک ہی پلیٹ فارم پر پہلی دفعہ ہندو اور مسلمان دونوں لیڈر موجود تھے، اور یہ سب قائد اعظم کی جدوجہد کا نتیجہ تھا اور جس کی وجہ سے قائد اعظم کو سفیر امن کا خطاب دیا گیا۔ آپ تفصیلی جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جون 1947 کے منصوبے کے اہم نکات بیان کیجیے، اور پہلے سوال کا جواب جو ہے 3 جون 1947 کے منصوبہ کے اہم نکات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 39، 40 اور 41 پر دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہیں وہ آپ کی 7 ہیڈنگز ہیں، جس میں ہیڈنگز میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ صوبہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم، شمالی مغربی سرحدی صوبہ یعنی خیبر پختونخوا کی تقسیم، صوبہ سندھ، بلوچستان، ضلع سلہٹ، غیر مسلم اکثریتی صوبے اور دیسی ریاستیں، یہ تمام چیزیں آپ نے پوائنٹس اس کا آنسر ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، قرارداد پاکستان کا پس منظر، بنیادی نکات اور کانگریس کا اس قرارداد کی منظوری پر رد عمل بیان کیجیے، اور اس سوال کا جواب آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 20، 21 اور 22 پر دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، 1945 اور 46 کے انتخابات کا انعقاد کیوں کیا گیا؟ ان انتخابات کے نتائج سے مسلمانوں کو کس طرح فائدہ پہنچا؟ اس سوال کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 28، 29 اور 30 پر دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، کہ ہمیں پاکستان میں قائد اعظم کا کردار بیان کیجیے، اور اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 45 اور 46 پر دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے ہندوستان میں انگریز نوآبادیاتی نظام کا حال بیان کیجیے، اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 43 اور صفحہ نمبر 44 پر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 10، آخری سوال ہے کابینہ مشن پلان 1946 کے نمایاں پہلو بیان کیجیے، اور اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 32، 33 اور 34 پر دیا گیا ہے، اور اس میں آپ نے یہ کابینہ مشن کی تجاویز، برصغیر ایک یونین، صوبائی گروپوں کی تشکیل، مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب، عبوری حکومت اور یونین سے علیحدگی، حق استرداد یعنی ویٹو شامل ہیں۔ باب نمبر 2، پاکستان کا قیام کے تمام مشقی سوالات حل ہو چکے ہیں، آپ کو سمجھ آ گئے ہوں کہ آپ نے اس کو نوٹ بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔